اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو عبداللہ جیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے، یہ کہ کوئی مچھلی کا انتظام کیا جا سکے، گھر پر یہ کہ کھانے کا اچھا انتظام ہو سکے مچھلی کے ذریعے۔ شیخ ابو عبداللہ جیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر سے چلے بازار کے لیے، اور بازار سے جا کر جو ہے وہ ایک مچھلی خریدی، والدہ کی فرمائش پر کہ مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب بہرحال بازار سے مچھلی خریدی، اب اٹھانے کے لیے جو ہے وہ مزدور بھی چاہیے تھا، تو اب والد صاحب کے قریب ہی جو ہے وہ ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں بھی والد صاحب کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بازار، تو والد صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ مجھے بھی ساتھ لے کر چلے گئے، مچھلی خریدی۔ اب یہ کہ مچھلی اٹھانے والا لڑکا بھی چاہیے، مزدور۔ قریب ہی ایک لڑکا، نوجوان لڑکا جو ہے وہ کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ انہیں مزدور کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ چچا جان کیا آپ کو مزدور کی ضرورت ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ہاں، مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے جو مچھلی اٹھا کر میرے گھر تک پہنچائے۔ تو اب لڑکے نے کہا کہ میں تو ہوں ہی اس کام کے لیے، مزدوری کرتا ہوں میں۔ اب لڑکے نے اس مچھلی کو اپنے سر پر اٹھایا، چل دیا ہمارے ساتھ۔ اب چلتے چلتے راستے کے اندر جو ہے اس لڑکے نے اذان کی آواز کو سنا اور مچھلی کو رکھ دیا نیچے۔ کہنے لگا کہ منادی نے مجھے بلایا ہے، تو اب یہ کہ میرا جانا لازمی ہے، اور یہ کہ میں نماز پڑھ کر جاؤں گا، اگر آپ کا دل چاہے تو یہ رہی آپ کی مچھلی، اگر آپ لے کر جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ میری عبادت کا وقت ہو گیا، تو یہ کہ میں پہلے اپنی نماز پڑھوں گا، جس منادی نے مجھے بلایا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گا، عبادت وغیرہ کروں گا، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ اس نے مچھلی نیچے رکھی اور چلا گیا نماز کے لیے۔ شیخ ابو عبداللہ جیلہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جب یہ مزدور جو ہے اس سے ہمیں تو بطریق اولیٰ عبادت کرنی چاہیے، اس منادی کی پکار پر ہمیں حاضری دینی چاہیے، لبیک کہنا چاہیے۔ وہ تو ایک مزدور ہے، وہ یہ کام چھوڑ کر یہ کہ اپنی رب کی طرف متوجہ ہوا، عبادت کے لیے چلا گیا۔ اب میرے والد صاحب وہ بھی چل دیے، مچھلی وہیں پڑی ہوئی تھی، اور یہ کہ ہم بھی مسجد کے اندر چلے گئے نماز کے لیے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اب یہ کہ واپس آئے، دیکھا تو وہ مچھلی پڑی ہوئی تھی وہاں پر۔ اب یہ کہ اس نے اپنے سر پر اٹھا کر یہ کہ ہمارے ساتھ چل دیا۔ اب جب گھر پہنچے تو میرے والد صاحب نے یہ عجیب قصہ، عجیب واقعہ جو ہے میری والدہ کو سنایا۔ کہا کہ اس طریقے سے یہ لڑکا اور اس طریقے سے کہ اذان ہوئی، یہ چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ کہ ہم نے نماز وغیرہ ادا کی، اس کے بعد آئے، دیکھا مچھلی پڑی تھی، اٹھائی اور یہ گھر تک پہنچے۔ اب یہ کہ ان کی والدہ نے کہا کہ اس مزدور سے کہو کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونا، یہ کھانا کھا کر پھر جانا۔ اب وہ جو لڑکا تھا مزدور، اس نے کہا کہ بھئی میرا روزہ ہے، یہ کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو اب والدہ نے کہا کہ بھئی انہیں کہو کہ شام کو یہیں آ کر افطار کرے۔ اب لڑکے نے جو مزدور تھا اس نے کہا کہ جب میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہوں تو دوبارہ نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ میں قریبی مسجد میں ٹھہروں۔ تو یہ کہ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور قریبی مسجد میں جا کر وہ رک گئے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد وہ لڑکا تشریف لایا، یہ کہ مزدور جو ہے وہ کھانے کے لیے آیا۔ اب یہ کہ اسے کھانا وغیرہ کھلایا، پھر اس کے بعد یہ کہ تخلیہ کی جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ جو ہے وہ تخلیہ کی جگہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اب شیخ ابو عبداللہ جیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ والوں نے دیکھا کہ جو ہمارے گھر کے قریب، جو ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا عورت اپاہج معذور تھی، وہ رہتی تھی، وہ اچھی بلی اور یہ کہ تندرست صحت مند چلی آ رہی ہے۔ میری والدہ نے اس عورت کو دیکھا، بہت ہی پریشان ہوئیں، اور یہ کہ حیرانگی بھی ہوئی اس بات پر کہ یہ تو اپاہج اور معذور تھی، لیکن یہ صحت مند تندرست توانا کس طریقے سے ہوگی، اور کس طریقے سے یہ خود بخود چلی آ رہی ہے۔ والدہ نے جب ان سے پوچھا، اے بڑھیا بتاؤ کہ تم کس طریقے سے ٹھیک ہو گئیں،
تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے اس مزدور کے طفیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی۔ اب جب والدہ نے یہ سنا تو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ہم نے تو اس کو جو ہے وہ ایک معمولی لڑکا اور مزدور سمجھا تھا، لیکن آپ کے کہنے پر کہ یہ چیزیں سامنے آئیں کہ آپ نے اس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا بھلا صحت مند تندرست توانا کر دیا۔ پہلے تو آپ چلنے پھرنے کے لیے محتاج ہوتی تھی، لیکن اب یہ کہ آپ خود چل پھر رہی ہیں۔ تو اب یہ کہ وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے، جو تخلیے کی جگہ بتائی تھی اس لڑکے کو، جب وہاں پہنچے دیکھا تو دروازے سارے کے سارے بند، اور یہ کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ عجیب منظر تھا کہ جس کو وہاں پر بھیجا تخلیے کی جگہ پر، اب نہ تو وہ اور نہ کوئی اور اس کی ذات۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے، ایسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بن دیکھے کا ایک سودا ہوتا ہے کہ اس بڑھیا اور اپاہج عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے پوچھے بتائے بغیر ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اپنی صحت و تندرستی کی، یہ کہ بیماری سے چھٹکارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا عورت کو جو ہے وہ اپاہج عورت کو ٹھیک کر دیا۔ اب پھر جب شیخ ابو عبداللہ جیلہ رحمہ اللہ کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہ تو اس قدر پہنچا ہوا لڑکا ہے، یہ کہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جب اس کی طرف بڑھے تخلیہ کی جگہ کی طرف تو وہاں پر نہ اس لڑکے کی ذات، نہ اس کا کوئی نام و نشان، کوئی چیز بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے صحیح معنی کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے لڑکے نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی نے جب ندا لگائی اس کی طرف آنے کے لیے، تو اب یہ کہ اس نے مچھلی کو وہیں رکھا اور یہ کہ ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ اگر آپ لے کر جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ نماز کی بھی اہمیت انسانوں کے اور مسلمانوں کے سامنے آتی ہے کہ کتنی زیادہ مقدم ہے۔ اب جب یہ کہ وہ خود گیا نماز کے لیے مزدور لڑکا، تو شیخ ابو عبداللہ جیلہ رحمہ اللہ کے والد اور وہ خود بھی چلے گئے نماز کے لیے، مچھلی وہیں چھوڑ کر، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کو بھی محفوظ رکھا۔ واپس آئے، گھر پہنچے، اور اسی ایک مزدور کے ذریعے سے کہ جو ایک اپاہج عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت و تندرستی و توانائی عطا فرمائی، اور یہ کہ ان کے گھر والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بلند رتبے کو اور بلند مقام کو کھولا، واضح کیا کہ کس طریقے کے لوگ لازمی نہیں اس چیز کے لیے کہ بڑی ہی عمر کے لوگ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں۔ نوجوان طبقہ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں کتنا زیادہ آگے ہے۔ اب وہی ایک عام معمولی سا مزدور لڑکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس لڑکے کی کتنی بڑی ایک اہمیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے ایسا غائب کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ چیزیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔